ایک اور روایت اس اعتبار سے ملتی ہے کہ جب چھٹے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا لقب زہرا کا راز کیا ہے، امام علیہ السلام فرماتے مسکرا کر ہماری جدہ کا نور، اس کی تابانی، اس کی روشنی کا یہ عالم تھا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا افق عالم پر، آسمان پر جب ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو اس کی ایک روشنی ہوتی تھی، اور زمین پر جناب سیدہ کے وجود اقدس کی ایک روشنی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی بی بی چاند کے سامنے آ جایا کرتی تھی تو بی بی کا نور ماہ رمضان کے چاند کے نور پر غالب آ جایا کرتا تھا، اور اس انداز سے وہ نور جناب سیدہ کا غالب آ جاتا تھا چاند کے نور کے سامنے کہ چاند بدلی میں چلا جاتا تھا، چھپ جایا کرتا تھا، اور جیسے ہی جناب سیدہ چاند کے سامنے سے ہٹا کرتی تھی تو چاند دوبارہ سے نمودار ہو جایا کرتا تھا۔ یہ نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اب یہ جو زمین و آسمان روشن ہے، روایت معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے کہ جو دنیا، زمین، ساتوں آسمان کی جو روشن ہے، یہ کس کے نور کا صدقہ ہے؟ یہ کس کے نور کا صدقہ ہے؟ ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ جس کے اندر، جو روایت معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے، کہ جس کے اندر یہ ملتا ہے کہ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْلُوَ الْمَلَائِكَةَ قد ارسل الیہم صحابا مظلما، کہ خدا تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے ملائکہ کا اور فرشتوں کا امتحان لینا چاہا۔ قد ارسل الیہم صحابا مظلما، اندھیرے اور کالے بادلوں کو ان پر بھیج دیا۔ فکانت الملائکۃ لا تنظر اولها من آخرها ولا آخرها من اولها، تو فرشتے جو تھے وہ عرش کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو نہیں دیکھ پاتے تھے، دوسرے کونے سے پہلے کونے کو نہیں دیکھ پاتے تھے۔ عرش کی وسعت پر ان کالے بادلوں کے بھیجنے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے امتحان لینے کی غرض سے اندھیرا چھا گیا۔ اب عرش کی جو طول ہے اس پر اندھیرا ہے، ملائکہ اندھیرے میں، اور ملائکہ کو کچھ نہیں نظر آتا۔ اچھا، عرش کی وسعت کیا ہے؟ ایک فرشتے نے جب عرش کی وسعت کا سوال کیا تو اسے حکم آیا کہ 3000 سال تک پرواز کرتے رہو۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے 3000 سال ہیں یا نوری 3000 سال، ماشاءاللہ، دنیا کے 3000 سال ہیں یا آخرت کے 3000 سال۔ ان 3000 سالوں تک وہ ملک، وہ فرشتہ پرواز کرتا رہا۔ جب یہ وقت ختم ہوا 3000 سالوں کا تو خدا تعالیٰ کے پاس آ کر سوال کیا، کہا کہ بار الہ کیا تیرے عرش کی وسعت ختم ہوئی؟ کہا جا کر پھر سے 3000 سال پرواز کر۔ متعدد مرتبہ جب کیا تو خدا تعالیٰ سے جب آخر میں آ کر سوال کیا، خدا نے کہا اگر تو اسی طرح سے قیامت تک پرواز بھی کرتا رہے عرش کے ایک حصے کی بھی وسعت کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو عرش کی اس وسعت پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ فکانت الملائکۃ لا تنظر اولها من آخرها ولا آخرها من اولها، فقالت الملائکۃ یا الہنا و سیدنا، اے میرے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے سردار۔ ملائکہ اب یہ کہہ رہے ہیں منذ خلقتنا، جب سے تو نے ہمیں خلق کیا ہے پروردگار، ما رأینا مثل ما نحن فی، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسا اندھیرا۔ فنسألک بحق هذه الانوار، اے خدا اس اندھیرے میں بھی ہمیں کچھ روشنی کی کرنیں نظر آ رہی ہیں، ان نوروں کا صدقہ ہے، قد کشفت عنا، ہم پر رحم کر اور اس اندھیرے کو دور کر۔ ان انوار کا صدقہ، ان انوار کا واسطہ۔ فَأَتَى بِالنُّورِ فَاطِمَةَ وَأَلَّقَهَا فِي قُرَتَائِ الْعَرْشِ فَظَهَرَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ، اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ کو عرش کی بلندی پر رکھا، جس کی وجہ سے ساتوں زمین بھی روشن ہو گئے، ساتوں آسمان کے طبقات بھی روشن ہو گئے۔